السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں بھی ویور خیریت سے ہوں۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل انویسٹمنٹ جو ہے نا، کتنے انویسٹمنٹ میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور آپ نے کتنی انویسٹمنٹ میں کام شروع کیا تھا؟ تو ویور ہمارے اس کام کو کرتے ہوئے تقریباً 18 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا 80,000 روپیہ تھا۔ 18 سال پہلے 80,000 روپے کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کام کو سٹارٹ کیا، اور سب سے پہلے 80,000 کے اندر ہی ہم نے جو اس کے شیلف وغیرہ ہیں، الماریاں وغیرہ، یہ کاؤنٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں بنائی۔ پھر اس کے اندر ایک ہم نے اپنا ڈیفریزر بھی خریدا۔ تو پھر ہم نے جو ہے نا اس کام کو سٹارٹ کیا۔ تو کرتے 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 ہمیں شروع میں کچھ آئیڈیا تھا، اور جو تھا بھی وہ 50-50 تھا۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا بہتر اس زیادہ جو معلومات نہیں تھی، تو کمپنیوں والے آئے ہمارے پاس۔ تو اس کے اندر بسکٹ وغیرہ، کوئی اور مثال کے طور پہ اس کے بی فرینس کے بسکٹ ہیں یا اور کمپنیوں والے۔ تو اس وقت ہمارے پاس وہ کمپنیوں والے آئے، نیا ہمارا کام تھا، تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا یہ کیا بنے گا، مطلب کتنا کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے شروع میں آرڈر لگایا کارٹن کا، مثال کے طور بسکٹ ہیں، یہ کارٹن لے آئے۔ مطلب اس کے اگر 7-8 فلیور تھے، ہم سارے فلیور جو ہے نا اس کے اندر مطلب ہم نے کارٹن منگوا لیے۔ پھر اور مسالے وغیرہ تھے، جیسے سالن مسالہ، بریانی مسالہ، چار گوشت، کڑھائی گوشت، قورمہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے جس وقت آرڈر دیا، تو ساری چیزوں کا کارٹن کے حساب سے آرڈر دے دیا۔ تو کرتے 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 وہ جب چیزیں ہمارے پاس آئی، تو دکان میں ہم نے ڈسپلے کی، کرتے کرتے ہمارے پاس پیسے جو ہے ختم ہو چکے تھے۔ مطلب ان پیسوں کے اندر ہم نے کمپنیوں کو آرڈر دے کے، باقی اس کے علاوہ کوئی دال چاول وغیرہ کچھ چیزیں ایسی منگوا لی۔ تو اس وقت کیونکہ ریٹ کم ہوتا تھا، ریٹ مناسب تھا، تو تھوڑے پیسوں میں اچھا بھلا سامان آ جاتا تھا۔ یہ جو کاؤنٹر ہے آج کل 15-20 ہزار، 30 ہزار میں کاؤنٹر تیار ہو رہا ہے، یہ 2-3 ہزار روپے کا کاؤنٹر بن جاتا تھا، مطلب اچھے سے اچھا۔ اور یہ جو فٹنگ جو ہے 5-7 ہزار میں جو ہے نا اچھے لکڑ کی جو ہے نا فٹنگ ہو جاتی تھی، شیلف جو بنے ہوئے ہیں سارے۔ تو ابھی تو مہنگائی ہوگی، ابھی تو بہت مہنگا کام ہے۔ ابھی تو سمجھیں کہ یہ جو کاؤنٹر اور فٹنگ اور یہ چیزیں لگائیں تو یہ 1,00,000-1.5 لاکھ سے بھی اوپر کا یہ خرچہ ہے۔ تو اس وقت ایک بہت کم پیسوں میں، بہت کم انویسٹمنٹ میں جو ہے نا یہ چیزیں ہو جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں ہم نے کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پیسے تھے، یہ 80,000 روپے کے اندر ہم نے ساری چیزیں منگوا کے تو چھوڑ دیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ کسٹمر، جب ہم نے دکان کی اوپننگ کی، تو اس کے علاوہ ہم نے کینڈیز وغیرہ، بچوں کی جو آئٹم ہے، یہ ساری چیزیں بھی اچھی بھلی ڈسپلے کر دی۔ تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب باقی آئٹم کا باقی اتنا بل بن جائے گا، جو آرڈر ہم نے دیے ہیں ان کا بل زیادہ ہو جائے گا۔ جو کمپنی والا کا سامان ہمارے پاس آیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے کافی جو چیزیں شارٹ تھی، جو کسٹمر آتا رہا ہمیں پتہ چلتا رہا، تو ہمارے پاس پیسے بہت شارٹ ہو گئے۔ پھر ہم لوگ پریشان ہو گئے، یار اتنی زیادہ چیزیں ہم نے جو لے لی ہیں تو بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے، تو ابھی تو ہمارا جو باقی سامان ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ پھر ہم وہ دوبارہ کمپنی والوں سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے سامان، ہم نئے تھے، آپ نے بھی سامان زیادہ دے دیا، ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا، ہم نے بھی سامان زیادہ لے لیا ہے، تو مہربانی کر کے سامان کو ذرا آپ ہمارے جو ہے نا اٹھا لیں دکان سے، یا ایسے کام کریں کیونکہ ہم باقی سرکل بھی جو ہے نا آسانی سے چلا سکیں۔ تو ویور ہم نے پھر کمپنی والوں کو سامان واپس کیا۔ پھر ہم نے جو ہے نا جو باقی سامان رہتا تھا، آہستہ آہستہ اسے تھوڑا کرتے جو ہے نا اسے بھی پورا کیا۔ پھر ہم نے جب دکان کی اوپننگ کی، تو لوگ اچھا مشورہ دینے والے کم ہی تھے، زیادہ ڈرانے والے، یہ آپ کام کریں گے یہ نہیں ہوگا، اب ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ دکان پہ جو ہے نا 2,000 کی سیل ہوتی ہے سارے سامان کی، یہ وہ۔ ویور سب سے اچھی بات بتاؤں کہ جب ہم نے اوپننگ کی، آج کے 17-18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو جو بچوں والا کاؤنٹر تھا، بچوں والی جو چیزیں تھیں، وہ ہم نے اپنا ذہن میں ایک آئیڈیا لگایا، دیکھا تو بچوں والی سیل 3,000-3,500 کی ہم وہ چیزیں سیل کر دیتے تھے۔ پھر کرتے جو ہے نا ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لے کے، ہر چیز کو مینٹین کر کے اپنے حساب سے تھوڑا کرتے تو ویور الحمدللہ آج بہت اچھا بزنس چل رہا ہے، بہت اچھا تجربہ ہے، بہت زبردست ایکسپیرینس ہے۔ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ میں چلا جاؤں، کسی بھی جگہ مطلب کرانے کے اسٹور کے حوالے سے، اس بزنس کے حوالے سے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، مطلب تجربہ ہو چکا ہے۔ اصل چیزوں کی پہچان ہے، 1 نمبر کی، 2 نمبر کی،
اور ہر چیز الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں سے لینی ہے، کون سی لوکیشن ہونی چاہیے، دکان کے اندر کیا کیا سامان ہونا چاہیے، کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، نئی اوپننگ کے لیے کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، پھر آپ جب اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد کیسے سرکل چلانا ہے، آٹا ہے، دال ہے، گھی ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں. تو ویور شروع میں اگر اب اس ٹائم پہ جو ہم نے اوپننگ کی تھی آپ کو بتایا کہ 80,000 روپے سے کی تھی. ابھی جو انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ مہنگائی ہے. آج کل کم سے کم یہ سمجھے کہ اگر آپ نے اچھا کام کو کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے کم سے کم چاہیے ہوگا، کیونکہ آج کل تھوڑے سے آرڈر دن میں لگائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے بھلا جو ہے نا بل بن جاتا ہے. تو 8-10 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کے بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں، بہت اچھا جو ہے نا کاروبار کر سکتے ہیں، بجائے کہ 8-10 لاکھ روپے لگا کے آج کل جو سعودیہ جانا یا دبئی جانا یا اور کسی ملک جانا. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ میں آپ کے اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے پاکستان اپنے کے اندر اچھا بزنس اپنے کچھ پیسے لگا کے کر سکتے ہیں. لیکن بھی پر اس کے لیے اتنا تھوڑا بہت تجربہ بندے کو ہو کہ میں نے کون سی کمپنی ہے، یہ کون سی کمپنی کا سامان رکھنا ہے، کیا کیا رکھنا ہے اور کیسے سیل کرتے ہیں. کوئی تھوڑا بہت بھی ایکسپیرینس ہو نا، 1 مہینے کا بھی، 15 دن کا بھی ہو، پھر بھی انسان کام کو چلا سکتا ہے. اتنا مشکل بھی اس کے اندر کوئی نہیں ہے. باقی پرافٹ کی بات کی جائے تو بھی پر اللہ نے برکت رکھی ہے. پہلے بھی بتایا تھا کہ برکت والا کام ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت برکت والا کام ہے. اور دوسرا یہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا، نماز کی جب پابندی ہوتی ہے، دکان بند ہوتی ہے، انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو ایک فریش بھی ہوتا ہے، فریش ہو کے دوبارہ نئے سرے سے جو ہے نا وہ دکان کے لیے تازہ ہو کے وہ اپنے کاروبار کو کر لیتا ہے احسن طریقے سے. تو سارا دن جو دکان میں بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ویسے ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، انسان بھول بھی ہوتی ہے. کیونکہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو دماغ بھی فریش ہوتا ہے، ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ویور سب سے پہلے یہ ہے کہ برکت بھی ہوتی ہے، اور برکت کے لیے بھی نماز بہت ضروری ہے، خالی برکت کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے بھی. تو ہم اس لیے نہ پڑھیں کہ صرف ہمارے دکان کے اندر برکت آئے، آخرت کو بھی سامنے رکھ کے ہم نے مرنا بھی ہے. ہر انسان جو دنیا میں ہے اس نے مرنا ہے. تو کافی جو ہے نا فائدے ہیں اس کے اندر، نماز کے اندر، نماز پڑھ کے اپنے کاروبار کو کرنا. تو ویور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.